بہترین دعا ہے اس انسان کے لیے جسے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے بھائی کی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کو ہر پریشانی سے، ہر سٹریس سے ریلیف دے دے گا۔ توکل تھا ان کی پوری فیملی کا، ان کے خاوند کا، ان کے بیٹے کا، ان کا۔ الوکیل اللہ کا ایک نام ہے۔ جادو اور نظر اپنی جگہ پر ہے۔ ریلیٹڈ میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی۔ جب بھی سجدے میں جا کے یہ دعا مانگی ہے تو صرف 3 دن سے 4 دن کے اندر توکل کو آپ نے کس طرح پریکٹیکلی لے کے آنا ہے اپنے دل میں، میر کے نام سے اللہ کو بلانا چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج وہ دن ہے جس میں آپ کبھی کبھی ویری لو فیل کرتے ہو۔ بینگ ویری آنیسٹ ود یو گائز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی بہت لو فیل کرتا ہے۔ آج کل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی فیس چل رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ویڈیوز بناؤ لیکن سم ٹائم آئی فیل لائک گیونگ اپ۔ ایک لو فیز آ جاتا ہے، کوئی ایسی اسپیسیفک ریزن تو نہیں ہوتی، پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، شاید میری ویڈیو سے کسی کی تو ہیلپ ہو رہی ہوگی، کوئی تو موٹیویٹ ہو رہا ہوگا، سو آئی ہیو ٹو ڈو دس، آئی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو مائی روٹین۔ تو بس یہی سوچا اور اسی ریلیٹڈ سوچا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں۔ تو یاد کریں حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری، بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں انہوں نے وہاں ایک کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہترین دعا ہے اس انسان کے لیے جسے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور سٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے بھائی کی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کو ہر پریشانی سے، ہر سٹریس سے ریلیف دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نیکسٹ سٹوری کی طرف موو کرتے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا توکل دیکھیں آپ کہ کیا توکل تھا، سبحان اللہ۔ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آج اگر ہم اسے مٹیریل نگاہ سے دیکھیں نا تو اس کو بہت ایک فولش ایکٹ سمجھا جائے گا، جنہوں نے باسکٹ میں ڈال کے اپنے بچے کو ندی میں بہا دیا۔ لیکن ذرا سوچیں آپ کہ اللہ نے اس ماں کو کیا سکنیت دی تھی، کیسا یقین ہوگا ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گارنٹی پر، اللہ کی ذات پر، کہ انہوں نے اپنے بچے کو اس طرح بہا دیا۔ اور پھر دیکھیں ریسٹ آف دا سٹوری، وی آل نو کہ وہ باسکٹ اللہ نے فرعون کے محل تک پہنچا دی اور وہاں پہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ کا واقعہ سوچیں، کیسا توکل تھا ان کی پوری فیملی کا، ان کے خاوند کا، ان کے بیٹے کا، ان کا۔ قرآن میں آ جا کر جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سٹوریز ہیں، ہمارے دل کو نرم کر دینے والی ہیں، ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے کے لیے یہ سٹوریز ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو یہ سٹوریز اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو ہمیں ان تمام سٹوریز پر غور بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ۔ تو کتابی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ توکل کا مطلب کیا ہے، توکل کا جو روٹ ورڈ ہے، جب میں نے سرچ کیا تو مجھے وہ یہ ملا، وکلا، یعنی کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی کو، کسی چیز، اپنی کوئی پیاری چیز کا، ٹھیک ہے، کسی کام کا، اپنے کسی میٹر کا، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے رکھوالا بنا کر پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، سب سے بڑی بات ہے، اس پہ ریلائی کرنا۔ یہ ان شارٹلی وکلا کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کے مطابق توکل کیا ہے، دل کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اپنا معاملہ سبمٹ کروا دینا اور ٹوٹلی کہہ لے کہ ریلائنس اللہ پر کی جائے کسی بھی معاملے میں، تو یہ توکل اللہ ہے۔ الوکیل اللہ کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے کہ دا گارڈین۔ اور یہ جو توکل ہے نا ہر معاملے میں ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے اور اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ۔ اور ذرا اب ہم خود پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے اعضاء کتنے کمزور ہیں، ہم تو کتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشیس بلیفز میں چلے جاتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کروا کے بندش کروا دی، یا ہمیں بری نظر لگ چکی ہے، نظر بد لگ گئی ہے، کہ ہمارے معاملات رک چکے ہیں۔ دیکھیں جادو اور نظر اپنی جگہ پر حق ہے، اس سینس میں کہ جادو یہ ایگزسٹ کرتے ہیں،
لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا، لیکن آپ پہلے سے ہی ڈر جائیں گے، پہلے سے ہی سوچنے لگ جائیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا ہے، فلاں بندے نے میرا رزق روک دیا ہے، اللہ معاف کرے، اس کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ توکل میں کمی ہے۔ تو بہرحال اللہ الوکیل ہے، اس پہ ٹروتھ فل ریلائنس کی جائے۔ اور یہ کون کون سے معاملات ہونے چاہیے کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے۔ اس پر ہم ریلائی کرتے ہیں اور ہماری بیماری کو کیور کرے گا۔ مطلب آپ کو ڈاکٹر پہ توکل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ ہاں ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، سبحان اللہ، یہ توکل ہونا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی، کہ 3 سے 4 دن پہلے، آج 18 مارچ ہے، تو بالکل 3 سے 4 دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی آئز میں بہت درد ہے اور ان کی صحت کو تھوڑا سا وہ ڈاؤن فیل کر رہے تھے۔ تو جب ان کے سامنے سے یہ حدیث گزری تو انہوں نے سجدے میں جا کے یہ دعا مانگنی شروع کی اپنی درد کو ختم کرنے کی۔ تو یقین کریں کہ آج وہ صبح تہجد میں مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے جب بھی سجدے میں جا کے یہ دعا مانگی ہے تو صرف 3 دن سے 4 دن کے اندر ان کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معجزے کرتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے کنیکشن بنانا نہیں آتا۔ اللہ پہ توکل جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنا آپ اللہ کو مضبوطی سے پکاریں گے، دل سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کی دعا سنیں گے۔ تو توکل کو آپ نے کس طرح پریکٹیکلی لے کے آنا ہے اپنے دل میں، اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور سے نہیں مانگنا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا آپ نے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا ہے، اپنے دل اور دماغ میں یہ بات لے کر جانی ہے آپ نے کہ وہی ہے جو کافی ہے۔ تمام معاملات اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں، وہی جو تمام کے تمام امور کو رن کر رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندے کی بادشاہی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اور بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو یہ جو یقین ہوتا ہے نا اس کی قدرت پر، اس کو توکل کہتے ہیں، یہ توکل کا نام ہے۔ تو اللہ کا ایک نام ہے القدیر، کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل میں بدل سکتا ہے۔ تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا چاہیے اپنی دعاؤں میں، واسطہ دے کر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ نے ہی کرنا ہے۔ کوئی بندے کی اوقات ہے ہی نہیں ہے کہ وہ میرا معاملہ حل کر سکے، اور نہ میں نے اس کے پاس سے اپنا معاملہ لے کے جانا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں، سب سے بڑی، سب سے عظیم بارگاہ میں اپنا معاملہ لے کے آیا ہوں یا آئی ہوں، آپ نے میرا معاملہ حل کرنا ہے۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کے اچھے ناموں سے پکارے اور اس کو یاد کرے۔ تو توکل کی مینیفسٹیشن اور توکل کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ توکل بہترین کوالٹی ہے مومنین کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے یہ مومنین کی، کیونکہ اس کے بغیر جو آپ کا فیتھ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو توکل نہیں ہے اللہ پہ تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور بہترین ذریعہ ہے یہ دل کی مضبوطی کا، کیونکہ دل جتنا مضبوط ہوگا آپ کی پرسنالٹی اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی۔ آپ انشاءاللہ زندگی کے ہر مشکلات سے، زندگی کی ہر پریشانی سے آسانی سے گزر جائیں۔ ویڈیو کو لازمی اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئرنگ سے کوئی اللہ کی طرف آ جائے، کوئی اللہ کو یاد کرے۔ سبحان اللہ، آپ خود سوچیں کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔